بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل احترام ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے میلاد نامہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک میں آیات احکام بھی موجود ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ضرب الامثال بھی بیان فرمائی ہیں اور ماضی کے قصے اور ایسی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں جس میں انسانیت کے لیے بالعموم اور بندہ مومن کے لیے بالخصوص ہدایت اور رشد کا پیغام موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا اور آپ کے علاوہ دیگر پاک باز ہستیوں کے میلاد نامے کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بالتفصیل بیان فرمایا۔ آج جب ماہ ربیع الاول شریف میں اہل ایمان اپنے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں تو آگے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ میلاد نامہ بیان کرنے کے بجائے سیرت کو بیان کیا جائے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ میلاد بیان کرنا اور بالتفصیل بیان کرنا یہ آج کی ریت رواج اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ میلاد کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف ہستیوں کا میلاد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کو تقریباً 79 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا میلاد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہا تھا۔ آپ عمر رسیدہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت اولاد سے مشرف نہیں فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی کہ آپ نے اپنے صحن میں موجود ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ دیکھا جس میں ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ پانی دے رہی تھی۔ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جب گھونسلے میں چڑیا اور بچوں کو دیکھا تو آپ نے ٹھنڈا سانس لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار، اگر تو چڑیا کو نعمت اولاد سے مشرف کر سکتا ہے تو تو علی کل شیء قدیر ہے، مجھ کو بھی نعمت اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہا کو ایک اولاد کی بشارت نصیب فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ اللہ تعالیٰ کے امر سے حاملہ ہوئیں، تو حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے پیٹ میں موجود اولاد کی اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی۔ قرآن پاک میں حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ کی لخت جگر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے میلاد کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے میلاد کا تذکرہ کرنے سے قبل اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی نسلوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین کے لیے چن لیا۔ ذریتاً، یہ نسلیں ہیں ایک دوسرے کی، بعضھا من بعض، جو بعض بعض کی نسلوں میں سے ہیں، یعنی یہ نسل در نسل آنے والے اللہ تعالیٰ کے صالحین اور پاک باز بندے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، آپ اس کو میلاد نامے کا نام کیسے دے سکتے ہیں، تو سوال کرنے والے اور اعتراض کرنے والے سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے کہ
جہاں پر کوئی ایسی بات جس کا تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو قیود و حدود کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور کوئی لا یعنی کلام اور کوئی لا یعنی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائی۔ لیکن جب ہم ان آیات بینات جو اس کے بعد آنے والی ہیں ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات بینات صرف رشد و ہدایت کے لیے یا تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، بلکہ ان آیات کو نازل کرنے کا مقصد اللہ کی پاک بندی کے میلاد کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ حاملہ ہوئیں تو آپ کو از حد خوشی ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں اللہ نے آپ کو نعمت اولاد سے مشرف فرمایا کہ آپ مایوس ہو چکی تھی۔ جب آپ کو نعمت اولاد محسوس ہوئی کہ میرا وجود بھاری ہو رہا ہے اور میرے وجود میں ایک نئی جان آ چکی ہے، تو آپ نے خوشی سے فرط محبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ پاک نے ان کی انہی جذبات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا، رب، اے میرے پیارے رب، انی نذرت لک، میں تمہارے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ میں اس کو آزاد کروں گی اور دنیا کے تمام تر معاملات سے، دنیا کے تمام تر کاموں سے جدا رکھ کر اس کو تیری ہی بندگی کے لیے میں مختص کروں گی، فتقبل منی، اے میرے رب مجھ سے اس کو قبول فرما لے۔ یعنی جو میرے پیٹ میں ہے مالک، میں اس سے دنیا کے کام کاج نہیں کرواؤں گی، میں اس سے گھر کے کام کاج نہیں کرواؤں گی، بلکہ میں اس نعمت کے شکرانے پر کہ عمر کے اس حصے میں تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، مالک میں تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی جب وہ عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں گی، فتقبل منی، اے میرے رب مجھ سے اس جب وہ ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ نے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ہدیہ پیش کیا، نظر مانی، جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ لیکن جب وقت ولادت ہوتا ہے، جب وہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ، ان کو تو یہ گمان تھا کہ میرے ہاں پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، اور چونکہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی جب وہ خدمت کے لیے عورتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بچے مرد کو قبول کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، فلما وضعتها، جب اس نے اس کو جنم دیا، یعنی حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے جنم دیا، حضرت حنہ، ہا ضمیر مونس کی ہے، یعنی جب اس نے حضرت حنہ نے حضرت مریم کو جب وہ پیدا کیا تو کہتی ہیں، قالت رب انی وضعتها انثی، کہتی ہیں اے میرے اللہ میں نے تو ایک بچی کو پیدا کر دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو پیدا کیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، جبکہ یہ جو بچہ ہے اس بچی کی مانند نہیں تھا، یعنی کہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچہ درکار تھا، اور یہاں پر بچی حضرت مریم پیدا ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ یہ بچی تو اس بچے کی مانند نہیں تھی، کہ میں اب کیا کروں گی، میری نظر اور میری منت اور میری قسم کیسے پوری ہوگی، میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ میں اپنے پیٹ میں موجود اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، اور یا اللہ بیت المقدس کے لیے تو اولاد جو بیت المقدس کے لیے تو مرد اور مذکر کو قبول کیا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو بچی کو پیدا کیا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور اے میرے پروردگار میں نے اس کا نام مریم یعنی عبادت گزار رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، کہ یا اللہ تو اس کو
اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا کر رہا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا تذکرہ بیان فرمایا، جس سے اللہ رب العالمین نے یا وہ ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں ان کے بچپن کا بیان ہے، جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے لگیں۔ اس دوران اللہ رب العالمین نے ان پر جو نوازشات کیں اور بے موسم پھل عطا فرمائے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی قیامگاہ کو وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حنہ سلام اللہ تعالی پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا، کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں اللہ کے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، جبکہ بیت المقدس کے لیے عورت کو قبول نہیں کیا جاتا، مرد کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ پیدا ہونے والی بچی کئی مردوں سے افضل اور کئی مردوں سے اعلیٰ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن طریقے سے قبول فرمایا۔ یعنی کہ اس سے پہلے تو بیت المقدس کے لیے عورت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، مرد ہی عبادت کی اور خدمت کے لیے جب وہ چنے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ احسن طریقے سے اپنے گھر کی خدمت اور عبادت کے لیے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کو چن لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھی طرح پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت زکریا سلام اللہ تعالی علیہ کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ سے حضرت مریم کے صدیے کو قبول فرمایا، اور آسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نیچرلی بچہ جس روٹین سے پرورش پاتا ہے، یہ اللہ کی بندی اس سے کہیں اچھے طریقے سے پرورش پا رہی تھی، کہ جتنی نیچرلی طور پر 6 ماہ کا، 8 ماہ کا یا سال کا بچہ ہوتا ہے، تو آپ اتنی ہی قد قامت اور صحت کئی مہینوں میں یعنی کہ حاصل کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، اور اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بندی اللہ تعالیٰ کی نیک اور صالحہ جب وہ جو عورت ہے، اس عورت ذات کی جب وہ کفالت فرمائیں گے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے محراب میں، کمرے میں، عبادت گاہ میں داخل ہوتے، تو آپ وہاں پر ایک عجیب ماحول پاتے کہ وہاں پر طرح طرح کے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جب دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے کہ اس دروازے کا تالا مقفل ہے، چابی میرے پاس ہے، یہاں پر کسی اور مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، کون پھل دے جاتا ہے؟ جب آپ بے موسم پھل حضرت مریم کے محراب میں، عبادت گاہ میں اور اس کمرے میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں، کون پھل دے کر گیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو آپ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی زکریا کوئی اور میرے پاس یہ پھل لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ پھل تو اللہ تعالیٰ مجھے خود عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ بنا یعنی کہ سوال کے اور بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے ابھی تک محروم رکھا تھا۔ جب آپ نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ پر ہونے والی نوازشات کو دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، میرے پیارے خدا مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھ کو بھی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے زکریا تمہاری دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ہم تم کو ایک حلیم، بردبار، سردار، عورتوں سے دور رہنے والے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی کی ولادت کا تذکرہ اور بچپنے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے کا اور آپ کی عبادت کا تذکرہ تو فرمایا، لیکن یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کے میلاد کو اللہ تعالیٰ نے مزید نکھار کر بیان فرمایا، اور مزید تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک 3 آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس محراب میں، عبادت گاہ میں، اس عبادت خانے میں عبادت کر رہی ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے پاس سلامی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے اے مریم، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تم کو اللہ تعالیٰ نے طہارت دی ہے، پاکیزگی دی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور زمانے بھر کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو ممتاز فرمایا ہے، تمام عورتوں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے تم کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اے مریم، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی یا وہ عبادت گزار بن کر رہے، اپنے رب سے ڈرنے والی بن کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کر، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اور سجود و رکوع کر ان کے ساتھ جو سجود و رکوع کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ اے مریم تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ یہاں تک تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا روح سخن اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے محبوب محمد یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو ماضی کے حالات و واقعات سے کما حقہ آگاہی ہو سکے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی کے وجود مسیح سے پیدا ہونے والے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان تقریباً 571 سال کا فاصلہ ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا تو فاصلہ مزید آگے بنتا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے کے واقعات، حضرت حنہ سلام اللہ تعالی علیہ کا اللہ کے حضور میں دعا کرنا اور اللہ کا دعا کو قبول کرنا، ان تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا فرمایا، اور ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا۔ اس لیے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، صرف یہاں تک کی بات نہیں بتائی کہ ہم نے حضرت مریم کا میلاد آپ کو بیان کیا، بتایا، بلکہ فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو وہ بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو ان کی والدہ مائدہ حنہ سلام اللہ تعالی علیہ بیت المقدس لے کر آئیں تو پہل تو بحث ہوئی کہ آیا اس خاتون کو منتخب کیا جائے، یہاں پر رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور اس وقت کے بیت المقدس کے علماء اور حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کی پاک بندی ہے، تو اس اللہ کی پاک بندی کو یہاں پر جگہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ اس بچی، چھوٹی سی بچی کی کفالت کون کرے گا، نگہداشت کون کرے گا، رکھوالی کون کرے گا، اس کا خیال کون کرے گا۔ تو ہر ایک حواری اور ہر ایک عالم کا یہ دل تھا اور خواہش تھی کہ اس بچی کی کفالت میں کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی خاص اور امر خاص سے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب کفالت کی بحث چل رہی تھی تو ان تمام علماء اور نیک صالحین میں یہ طے پایا کہ ہم جب وہ پانی میں لوہے کی قلمیں پھینکتے ہیں، جس کی قلم جب وہ تیرتی رہے گی وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اب لوہے کی قلم، یہ لوہا جب وہ ثقیل ہوتا ہے، جب بھی پانی میں رکھا جاتا ہے چھوٹا ثقیل بھی تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اب بات یہ طے پائی تھی کہ لوہے کی قلمیں ہم پانی میں پھینکیں گے تو جس کی قلم ڈوب جائے گی وہ کفالت کے قابل نہیں ہوگا، اور جس کی قلم تیرتی رہے گی
وہ کفالت کے قابل ہوگا اور وہی کفالت کرے گا۔ جب سب نے اپنی اپنی کلمیں پھینکی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی قلم پھینکی تو اللہ کے امر سے قلم تیرنا شروع ہو گئی۔ تو تمام علماء اور تمام جب وہ صالحین جو اس وقت کے تھے، جو راہب تھے، ان کے بامی اتفاق سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب وہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی کی کفالت کا منتخب فرما لیا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، جب کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی کی کفالت کے لیے کلمیں پھینکی جا رہی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ہر کوئی یہ باز کر رہا تھا کہ میں کفالت کروں گا، میں کروں گا۔ تو باہمی مشورے سے اور باہمی اتفاق سے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو ایک ایک بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ یہی میلاد ہے، یہی میلاد نامہ ہے کہ اللہ نے اپنی اس پاک باز بندی، اپنی صالحہ بندی کے اس میلاد کا، سیرت کا، کردار کا اور اخلاق کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ میلاد نامہ مریم ہی تو ہے کہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر انداز نہیں کی گئیں جن کا بظاہر تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ فرمانا کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اگر بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیلات، جزیات اور ولادت باسعادت کے وقت ظہور میں آنے والے آثار و برکات کا بیان کریں تو یہ سنت الہیہ کے تابع ہے، اور صرف تابع نہیں ہے بلکہ یہ دین اور اصل ایمان ہے۔ کاش کوئی اتنی سی بات سمجھ سکے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک پاک باز ولیہ کا میلاد نامہ قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں اور جو تاجدار الانبیاء ہیں، ان کا میلاد نامہ کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کا بیان ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ جزو ایمان، اصل ایمان اور عین توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان صالحین کی محبت ہم کو عطا فرمائے، ہم کو اپنی زندگی یا وہ ان صالحین کی محبت سے سرشار کرنے کی اور تا دم آخر ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت نزا ہو اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔